تھا میں، میری شادی ہوئی کہ جب میں پیتا تھا ہمارے بیوی یوں دیکھتے تھے. پھر میں شادی کے بعد عمرہ کرنے گیا. میں اپنی بیوی کے آنکھوں کو سمجھ کے اللہ سے دعا کرا پروردگار میرے کو چھڑا دے. الحمدللہ مدینے کو گیا، چھوڑ دیا. اس کے بعد ایک زمانے میں تھوڑا حقہ شروع کیا. پھر ایک اللہ کے ولی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو، اگر سلوک کے راستے میں ترقی کرنا ہے، اگر سالک بننا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، چھوڑنا پڑے گا. چھوڑ دیا میں اپنے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں، بڑی محبت سے کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے ڈرگز کے قریب مت جاؤ. یہ ڈرگز تم کو برباد کر دیں گے، تمہاری نسلوں کو برباد کر دیں گے. میں ایسے ایسے قصے کہانیاں جانتا ہوں جو بیان نہیں کر سکتا آج کے جلسے میں. ہماری بچیوں کا استحصال ہو رہا ہے کیونکہ وہ ڈرگ ایڈکٹ بن گئے. ہمارے بیٹوں کا استحصال ہو رہا ہے کیونکہ وہ ڈرگ ایڈکٹ بن چکے ہیں. تو میری آپ سے درخواست ہے، اگر آپ کسی کو جانتے یا میری الفاظ، میری آواز کسی تک پہنچ رہی ہے جو اس کو استعمال کرتے ہیں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، ان کے ماں باپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ڈی ایڈکشن سینٹر میں جائیے. آپ میرے سے اکیلے آ کے ملیے، میں آپ کو ڈی ایڈکشن سینٹر میں لے کے جاؤں گا. کسی کو بولوں گا نہیں تمہارا نام انشاءاللہ تعالی. میرے سینے میں بہت سے راز ہیں اور میں انشاءاللہ تعالی ان رازوں کو اپنے ساتھ اس خبر میں لے کر چلا جاؤں گا. میں ان بچوں اور اپنی بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ڈی ایڈکشن سینٹر میں آؤ. جس کے اوپر کیسز ہے، آؤ میرے پاس، تم ڈی ایڈکشن سینٹر میں جاؤ. کیسز کو ختم کرنا اسد الدین اویسی کی ذمہ داری. تم آؤ میرے ساتھ، چلو ڈی ایڈکشن سینٹر میں تم جاؤ. میں تم پہ اگر کوئی NDPS کا کیس ہے، میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں ختم کراؤں گا انشاءاللہ. آپ سے بھی گزارش ہے، دوست آ کے آپ کو بولیں گے مارنیا کچھ نہیں ہوتا، مزہ آتا، ہائی ہوتے. پھر ایک نائٹروبین ٹیبلٹ بھی ہے اور پھر آپ کے کاف سرپ بھی ہے. یعنی اتنی گندگی ہے کہ کاف سرپ میں 2-3 میڈیکل شاپ پہ جا کے بولا دیکھو نہیں بیچنا. میرے سے غلطی کیا ہوئی، میں نے پرسکرپشن لایا تو تم نائٹروبین اور کاف سرپ دو. انہوں نے بولے اچھی بات ہے. بعد میں پولیس والے صاحب آ کے میرے کو بولے صاحب یہ بچے کیا کر رہے، AI سے کسی ڈاکٹر کا نام لکھ کے پرسکرپشن بنا کے لے کے پی لے رہے. مانے 5 ml کاف سرپ پینا، انہوں پورا باٹل مان لے رہے. نائٹروبین پی کے قتل کر رہے. پیسے نہیں ہے تو لوگ بول رہے قتل کر لے، جا کے گانجا خرید لے. مانے 10,000 15,000 کے اوپر قتل کر رہے. میری ان تمام سے اپیل ہے کہ تم مستقبل ہو اس ملک کا، یاد رکھو ان چیزوں کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. یہ چیزیں چھوڑو. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. توحید کا نشہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تم اسلام کے ماننے والے ہو. تم خبیب بن عدی تمہارے ہیرو ہیں، زید بن دسانہ تمہارے ہیرو ہیں. کربلا سے وہ شہیدوں کی روح تم سے پکار کر کہہ رہی کہ ہم نے طاقت کے سامنے اپنا گھر بار کو لوٹا دیا اور تم 10,000 کے سامنے اپنی زندگی کو برباد کر رہے. چھوڑنا پڑے گا انشاءاللہ آپ کو. یاد رکھو اسلام میں مولانا بیٹھے ہیں، شراب کے بارے میں کتنا بڑا حکم آیا. سورہ مائدہ میں اللہ بول رہا ہے کہ بچو شراب سے، بچو شراب سے، کیونکہ شراب تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے دور کرتی. شراب تم کو قتل پر اکساتی ہے. یعنی ڈرگ شراب بھی ہے. یہ ڈرگ شراب میں آتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
الخبائث پوری برائیوں کی جڑ شراب ہے، یعنی ڈرگز بھی ہے، الکحل بیئر ہے، وسکی ہے. اس کو چھوڑو آپ میرے بھائی. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا، ایک صاحب تھے، ان کا نام غلام حسین صاحب تھا. وہ یہاں سے جاؤ آپ آغا پورے میں محمد حسن صاحب قبلہ ابو الولائی کی درگاہ ہے. اس درگاہ شریف کی خانخواہ میں شاہ قاسم صاحب قبلہ ابو الولائی بیٹھتے تھے. وقت کے بہت بڑے ولی تھے. یہ غلام حسین صاحب ان کے پاس جا کر حضرت شاہ قاسم ابو الولائی کو دیکھ کر پکار کر بولتے تھے، قاسم میاں ذرا شراب پلاؤ. یہ اللہ کے ولی ان پر نظر کرتے تو چیخ مار کے بولتے، کیا پلایا کیا پلایا. یہ وہی غلام حسین صاحب تھے جو حمیدی کی مٹھائی کی دکان پر ہمیشہ بیٹھتے تھے، مجذوب تھے، اللہ کی محبت میں ہمیشہ گم رہتے تھے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے ذکر میں. یہ نشہ پیدا کرو تو دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی. یہ زنجیریں دنیا کی ٹوٹیں گی نہیں، پگھل جائیں گی. پورے راز کے پردے اٹھ جائیں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. نوجوانوں، شراب کو چھوڑو. اور پھر قتل. آج کل تو کیا ہو گیا، حیدرآباد کو قتل کر رہے ہیں. کالا پتھر میں 16 سال کے بچے کو قتل کر دیے. 16 سال کا بچہ کچھ نہیں کیا، مار دیے گردن پہ. صبح فجر میں اس کی نماز جنازہ میں گیا تھا. نماز جنازہ پڑھ کر مجھے دلی جانا تھا. اس کی بچے کی ماں نے مجھے بلا کر کہا کہ اسد بھائی میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرا بیٹا لے کے آ کے دو. رو کر کہہ رہی ہے 16 سال کا میرا بیٹا تھا، میرے بیٹے کو لاؤ. اسد بھائی قتل کر دیے. یاد رکھو، تم جو قتل کر رہے نا، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ کی نظر میں قتل ہے. قتل ہے. اور حدیث شریف میں آیا کہ تم جس کو آج قتل کر رہے ہو نا، وہ اسی خون آلودہ حالت میں اللہ کے عرش کے سامنے آ کر کہے گا، پروردگار مجھ سے انصاف کر دے جن لوگوں نے مجھے مارا تھا. ڈرو اس دن سے، وہ دن آئے گا. تم آج طاقت کے بلبوتے پر کسی کو مار رہے ہو، دولت کے بلبوتے پر کسی کی جان دے رہے ہو. ارے وہ دن آئے گا میرے پیارے، جب سب مریں گے، زمین میں جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور حساب ہوگا. اور میں حکومت سے ایک نمائندگی کر دیا ہوں اور پھر سے کرنے جا رہا ہوں کہ ایک اینٹی مرڈر اسکواڈ بنانا چاہیے حیدرآباد، سائبر آباد اور ملکاج گیری پولیس کمشنریٹ میں. ایک اے سی پی، 2 انسپیکٹر، 1 SI اور 15 کانسٹیبل ہونا اس میں. اور ان لوگوں کو ذمہ داری دینا انویسٹیگیشن سے لے کے چارج شیٹ تک، اور ایک بہترین پبلک پروسیکیوٹر کو تقرر کر کے، تاکہ جو قتل کرتا ہے اس کو سزا ملنا اور اس کا ٹرائل کم سے کم 1 سال میں ختم ہونا. میں جا کر نمائندگی کروں گا. یہ قتل ختم ہونا چاہیے. یہ ہماری سرزمین ہے. بچوں کو مار رہے ہیں. اچھا اب تو حد ہو گئی، میرے کو پولیٹیشین بننا ہے تو میں مرڈر کرتا ہوں. بلکہ بے حیائی کی حد ہے، بول بھی رہے ہیں میں ایمرجنگ پولیٹیکل لیڈر ہوں، ابھرتا ہوا پولیٹیشین ہوں، میں نے مرڈر کیا. تم کو یہ کرو گے؟ تمہارے پاس دولت ہے، طاقت ہے، تم جان لو گے کسی کی. یہ ختم ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی امید کرتے کہ یہاں کی حکومت اینٹی مرڈر اسکواڈ بنائے گی. ایک پورے 3 حیدرآباد پولیس کمشنریٹ، سائبر آباد اور ملکاج گیری میں ایک اسپیشل کورٹ کا تقرر کرنا چاہیے. چیف منسٹر کو جا کر CGI کو مل کر کہنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ حیدرآباد کو پروموٹ کر رہے ہیں ساری دنیا میں انویسٹمنٹ کے لیے، یہ بھی بہت ضرورت ہے کہ دنیا کے سامنے بات آئے کہ اب کوئی قتل نہیں ہوگا یہاں پر انشاءاللہ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیجئے. مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے اور دعا کریے کہ انشاءاللہ اتر پردیش میں مجلس اتحاد المسلمین کا رکن اراکین اسمبلی کامیاب ہو جائے. بہار میں 5 جیتے، جس میں غلام سرور بیٹھے ہوئے ہیں.
उत्तर प्रदेश में भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान को कामयाब करेगा। और जो लोग इल्जाम लगाने वाले हैं, प्यारे इल्जाम लगाओ। लोग क्या क्या बोलते मेरे बारे में। किसी ने आकर मुझसे कहा, ओवैसी तू जमहूरियत का बहुत बड़ा मुजरिम है। मैंने कहा बैठो। बोले क्या बोलना है? मैंने सुनो, एक शेर है, मुजरिम हूं जहां भर का, मैशर में भरम रखना, रुसवाए जमाना हूं दामन में छुपा लेना। हम मुजरिम जरूर है, मगर हमको यकीन है कि अल्लाह और उसके रसूल के सदक़े में अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा। जब हर समुदाय की एक लीडरशिप हो सकती है तो भारत में मुसलमानों की क्यों नहीं? भारत मजबूत होगा, भारत की जमहूरियत मजबूत होगी, संविधान मजबूत होगा। ये क्या बात है कि 18 करोड़ जिस समुदाय की आबादी, उसके 24 MP भारत में होंगे। पार्लियामेंट में 24 है खाली, कोई पूछने वाला नहीं है। बोल नहीं सकते वंदे मातरम पर। वंदे मातरम पर बहस हुई तो यही मुजरिम बोल रहा था। क्यों बोल रहा था? क्योंकि अल्लाह ने हमको मौका दिया है, इज्जत दिया है, मुकाम दिया है। तो तुम अखबारात को काला कर लो, तुम्हारे वीडियोस भर दो मेरे खिलाफ, कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। तमाम बातिल ताकतें एक तरफ, और अल्लाह हमेशा हक को, गालिब के हक को कामयाब किया। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हक की सरबुलंदी के लिए काम कर रही है और अल्लाह हक को कामयाब और कामरान करेगा। आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आज आप यहां पर आए। हाँ करेंगे, नारा मारेंगे, मगर जाने से पहले जरा घर को जाके ईशा नहीं पढ़े तो ईशा पढ़ लो। ईशा पढ़े, कितने नहीं पढ़े? हाँ निशा पढ़ लेना, फजर को गोल नहीं हो जाना। ईशा पढ़ लेके चबूतरे करने बैठ जाओ, 4:45 तक की नमाज पढ़ लेना। कहीं सो गए तो शैतान हंसता फिर। हम सोना नहीं मेरे भाई, जागना है। जागने का वक्त है अब, ये उठने का वक्त है, ये बेदारी का वक्त है नौजवानों, ये बेदारी का वक्त है, अपने हुकूक को मनवाने का वक्त है। अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे। कल नातिया मुशायरा है, आप शिरकत करिए और मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर। जोर से आना आवाज, पूरा अंदर से, अंदर से, नारे तकबीर।